اے اسلام کی شہزادیوں، جہاں تک ممکن ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اکرام کی سنت پر چلنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے روز ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے قدموں پر کیا کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس کی عظیم اور انوکھی داستان سنیے کہ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پہ پڑ رہے تھے گرنے لگے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان غنی، یہ میرے قدم کیوں گر رہے ہو؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کے تعظیم اور توقیر کے خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو یعنی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یعنی بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان غنی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں انہوں نے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ کاش ہم بھی یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر اس قدر اتنا بڑا انتظام، ایک ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا، انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ سمیت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمیت بٹھایا اور خلوت تنہائی میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئیں اور اللہ کے سامنے رو رو کر جو ہے دعائیں کرنے لگیں کہ تیری بندی فاطمہ کو تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی یعنی دعوت کی ہے، تیری بندی کو تجھی پر بھروسہ، الہی میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا کچھ انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ نے برتن کو چولہے پر رکھا، رو رو کر پھر اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی، مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ میرے اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، اس نے برتن کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس برتن میں سے سب کو کھانا بھیجا اور سب نے جو ہے کھانے کو تناول فرمایا، لیکن اس میں کچھ کم نہ ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول یعنی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ کھانا میرے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام ایک سن کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر خلوت تنہائی میں گئی اور سجدہ یعنی ریز ہو کر دعا کی، اے اللہ، عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام آزاد کیا، تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے، مولا جہاں تو نے میرے خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میرے خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدم کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی فاطمہ زہرا نے اس دعا سے فارغ ہوئی تو حضرت یعنی جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے کر
बशारत दी कि अल्लाह ने यानी मुझे ये बशारत देकर भेजा है कि आपकी साहबजादी की दुआ कबूल फरमाते हुए हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के एवज में 1000 गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें मेहमानों के खुशदिली के साथ मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमा और वक्तन फवक्तन हमें मीठे मीठे मदीने की महकी महकी फिजाओं में मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान बनने की सआदत नसीब फरमा। सुबहान अल्लाह कि मुझ सा गुनहगार मदीने में रहे बनकर सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुबहान अल्लाह कि मेहमान हो तो ऐसा और मेज़बान हो तो ऐसा। सुबहान